میں نے شروع میں بتا دی ساری باتیں کس طرح ایک دوسرے کو کمپرومائز کرنا ہوتا ہے. اب دیکھیے اللہ اکبر، ام المومنین حضرت عائشہ شادی ہو کر آئیں جب بہت چھوٹی تھی. آپ کو پتہ ہے ایج 10 9 10 11 اتنے ہی ایج کے حساب سے آپ مدینہ پاک میں ودا ہو کر آئیں. جب حضور علیہ السلام کے مسکن پاک میں آئی نا حجرہ اسود میں، تو ایک ذہن تھا نا آپ کو پتہ ہے، تو وہ کھلونے لائیں اپنی. ایک قتل تھا بچکانا سا تھا، ساتھ ساتھ کھلونے بھی لائیں جس میں گڑیاں ہیں اور کپڑے کے اور یہ معاملے. ایک گھوڑا بھی تھا جس میں پر لگا ہوا تھا، گھوڑے میں پر لگا ہوا تھا، وہ بھی الماری میں رکھ دیا چپ چاپ چھپا کے. کسی نے کہا ہوگا میرے آقا علیہ السلام کے سامنے ایسا نہیں کرنا، تو اپنا چھپا کے رکھ دیا. ایک دن حضور علیہ السلام نے دیکھ لیا، فرمایا عائشہ یہ کیا ہے؟ بولے یا رسول اللہ میں ان سے کھیلتی ہوں، بچپن سے کھیلتی ہے نا، مجھے بڑی محبت ہے تو میں ساتھ ہی لیا. جیسے کہتے ہیں نا آپ لوگ ٹیڈی پیئر اور پیٹی پیئر اور چیٹی پیئر جو ہوتا ہے، اللہ اکبر. وہ بچی آپ کی گھر والی سوتی نہیں ہے یا سوتا ہی نہیں ہے بچہ یا بچی ہوتی نا، او ہو بھائی ٹیڈی پیئر جب تک نہ ہو اس کو نیند ہی نہیں آتی. استغفر اللہ، یہ تم نے بنایا ہوا نا آج کے ٹیڈی پیئر، ورنہ تم رسول اللہ کی کہانیاں سناؤ تو ایسی نیند آئے اس کو کہ کیا بات ہے، حضور کی نعتیں سناؤ تو کیا بات ہے اس کو نیند آئے. لیکن کرے کون؟ بات تو وہی ہے نا، گھنٹی کون باندھے. استغفر اللہ، ہمیں شریعت پہ جانا ہی نہیں ہے. جب جانا نہیں ہے تو پکڑ تو ہوگی. اب دیکھیے سرکار علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ گھوڑا ہے پر لگا ہوا. عائشہ باقی تو سب صحیح ہے، کبھی گھوڑے میں پر لگے ہوئے ہوتے ہیں جو تم نے لگایا یہ؟ اب دیکھو کیا سادہ جواب ہے اور کیا معاملہ ہے حضور کے سامنے. اور حضور علیہ السلام کیسا کردار پاک ہے. سرکار نے فرمایا یا عائشہ یہ پر نہیں لگے ہوئے ہوتے؟ تو کیا فرماتی ہیں یا رسول اللہ ہاں نا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے میں پر تھا نا، ان کے گھوڑوں میں پر تھا نا. سرکار مسکرائے، واہ عائشہ. اور آپ نے دیکھا کئی دفعہ ایسا ہوا. ایک دن عید کا موقع تھا، وہی نئی شادی تھی تو عید کا موقع تھا، تو عید کے موقع پہ حبشی آتے تھے میلہ دکھانے، میلہ وغیرہ سب دکھاتے. مسجد نبی کے باہر ہی، حجرے کے باہر ہی گراؤنڈ تھا، وہاں سب گیمز کھیلتے تھے حبشی، جو بھی کھیلتے ہیں ان کا حساب سے. تو حضرت عائشہ فرماتی یا رسول اللہ مجھے تو دیکھنا ہے. اب چھوٹی تھی، اب ہونا کیا چاہیے؟ حضور ڈانٹتے تمہاری بیوی ایسا کچھ بات کر رہے ہو تم تو کھڑا کر کے پھینکو اس کو، ابے کیا ہو گیا تجھے، ہے نا. لیکن حضور مسکرا بولا چلو ٹھیک ہے دکھاتا ہوں آ جاؤ. حضور دروازے میں کھڑے ہو گئے، پیچھے یہاں کھڑا کر دیا ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور پردے بھی رہ گیا اور دیکھتی رہیں. دیکھنے کے بعد جب دل بھرا تو آپ نے دیکھا کہ اس کا دل بھر گیا تو کہا حسبو یا عائشہ، اب دل بھر گیا، کافی ہے کافی ہے؟ بولا ہاں یا رسول اللہ اب کافی ہے. تو بولے جاؤ اندر چلی جاؤ تم، بس کافی ہے. سبحان اللہ. تو یہ ایک میں رشتے اور محبتیں بتا رہا ہوں حضور علیہ السلام نے اپنی لائف میں کیسے زندگی گزاری. وہ عائشہ کیا مرتبہ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ جس کی گواہی اللہ رب العزت دے. اٹھاؤ کتاب کتب و حدیث، اٹھاؤ ساری صحابہ و صحابیات کی معاملات، کسی کی گواہی دی ہو تو سب سے بڑی گواہی قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے کس کی دی؟ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، ہماری روحانی اماں جان کی گواہی دی سورہ نور کی شکل میں. اللہ گواہی دے کہ مومنوں کی ہے ماں حضرت. آپ پتہ چلے گا میٹر لگایا میں نے، پچھلی دفعہ تو بڑا زور سے بولا تھا آپ نے. اب دیکھتا ہوں کہ میٹر کیسا ہے. آج کل فتنے یہی ہے نا، استغفر اللہ، کیسی گمراہ کن فتنے یار، اللہ معاف کرے. تو کہو زور سے کہ مومنوں کی ہے ماں زوجہ مصطفیٰ حضرت عائشہ، اور جن کے حجرے میں آتی وحی یہ خدا حضرت عائشہ. چپ نہیں رہنا، کردار ہے آپ کا بھی. حضرت پکا ٹنا ٹن سن نہیں بولے گا. حضرت اور تیرے کردار پر انگلیاں جب اٹھی، سورت نور کی آیتیں آ گئی. اے ہے تیری پاکیزگی کا گواہ ہے خدا سیدہ حضرت. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت ادا کر دیجیے.